السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کیا ہے، یعنی ESD بیماری کون سی ہے اور اس کی علامات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج اور اس میں بچے کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے اور یہ بیماری کیوں ہوتی ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے جو کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے۔ یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے کہ جس میں ESD آرڈر کے بارے میں بہت سے لوگ اچھی طرح ابھی تک جانتے نہیں ہیں، صحیح طور پر ان کو معلومات نہیں ہے اس کے بارے میں۔ آج ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، علامات، وجوہات اور ممکنہ علاج کے بارے میں بھی جانیں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آٹزم ڈس آرڈر ہے کیا۔ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے جو بچوں کی سماجی، جذباتی اور مواصلاتی صلاحیتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ ایک اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے، یعنی ہر بچے میں اس کی علامات اور شدت مختلف ہو سکتی ہے۔ کچھ بچے مکمل طور پر غیر سماجی ہو سکتے ہیں، جبکہ کچھ میں غیر معمولی فرق ہوتا ہے۔ سماجی رابطے میں اس کی علامات ہم اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم علامات کیسے پہچانیں گے کہ ہمارے بچے کو ESD ہے۔ سماجی رابطے میں مشکلات جیسے لوگوں سے نظریں ملانا یا بات چیت سے کترانا، محدود اور مخصوص دلچسپیاں، بچے اکثر مخصوص موضوعات میں حد سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ بات چیت میں دشواری، یعنی بچے بولنے میں دیر کرتے ہیں یا ان کی زبان غیر معمولی ہو سکتی ہے۔ دہرائی جانے والی حرکات جیسے ہاتھ کا ہلانا یا جسم کا جھولنا، روزمرہ کی روٹین میں تبدیلی کو برداشت نہ کرنا، یہ تھی اس کی علامات۔ اور اب ہم آتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف۔ اس کی وجوہات میں ہے کہ اب تک آٹزم کی کوئی ایک خاص وجہ معلوم نہیں ہوئی، لیکن محققین کے مطابق جینیاتی عوامل اور ماحولیاتی اثرات آٹزم کی پیدائش میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے، اس کی ہم تشخیص کیسے کریں۔ آٹزم کی تشخیص عام طور پر بچوں کے ابتدائی سالوں میں کی جاتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اگر ان کے بچے میں سماجی یا بات چیت کی مشکلات نظر آئیں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ماہرین نفسیات اور معالجین کی مدد سے تشخیص کی جاتی ہے، ان کے ساتھ رابطہ کر کے اپنے بچوں کو ڈائیگنوز کروائیں۔ علاج اور سپورٹ، ہم اس میں اس بچے کا علاج اور اس کی سپورٹ کیا کر سکتے ہیں۔ آٹزم کا کوئی مکمل علاج نہیں ہے، لیکن مختلف طریقوں سے بچوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تربیتی تھراپی، اس میں بچوں کو سماجی، تعلیمی اور مواصلاتی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ رویے کی تھراپی، اس میں بچوں کی دہرائے جانے والی حرکات یا رویے کو بہتر کرنے پر کام کیا جاتا ہے۔ والدین کی تربیت، والدین کو بھی بچوں کی بہتر تربیت اور مدد کے لیے سکھایا جاتا ہے اور ان کو یہ تربیت دی جاتی ہے، ان کو یہ شعور دیا جاتا ہے، ان کو اس کے بارے میں یہ اویئرنیس دی جاتی ہے کہ اس بچے کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے اس بچے کی مدد کرنی ہے، ہیلپ کرنی ہے کہ یہ بچہ اچھی زندگی گزار سکے اور جو اس کے اندر کمی کوتاہی ہے اس کو دور کر کے اپنی سکسیس کی طرف جا سکے۔ یہ ان پیرنٹس کی اس طرح کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ بچے ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں۔ اسکول میں کم ٹائم ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ کم ٹائم ہوتا ہے، والدین کے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کو تربیت دی جاتی ہے کہ اس بچے کو آپ نے ایسے مینج کرنا ہے کہ یہ بہت ساری باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس کے متعلق اچھی رائے ہو، اچھا کوئی لاہ عمل ہو تو آپ وہ کمنٹ کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو
کوآپریٹ کے لیے تیار کیا جائے گا اور بہت سارے معاملات کے لیے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس بیماری کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور بچوں کو اس اذیت ناک زندگی سے، یعنی جب وہ جذبات سے عاری ہوتے ہیں، سماجی معاملات جو ان کے بہت کم ہوتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی لو لیول کا ہوتا ہے، تو ان کے لیے پھر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اس میں کافی ہیلپ مل سکتی ہے ان بچوں کو. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں رشتہ داروں کے اندر، اور بیل آئکن کو پریس کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.